تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جن کے دن بھی رحمتوں میں لبریز ہیں، جن کی راتیں بھی رحمتوں بھری ہیں، جن کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سیکنڈ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت کو لے کر اس کے بندوں پر آمادہ ہے کہ ان بندوں کے اوپر رحمت کا نزول فرمانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار رمضان شریف بھی اسی لیے بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے، اللہ اس لیے بار بار بھیجتا ہے، ورنہ یہ نعمت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس طرح جس طرح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس طرح یہ نعمت کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ رمضان المبارک لفظ را میم ضا نون کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے، جو را میم ضاد 3 حروف پر اس کا یہ مادہ مشتمل ہے، را میم اور ضاد۔ لغت کی مشہور کتاب ہے جی القاموس المحیط، اس میں ہے جی الرمد محرکۃ شدۃ وقع الشمس علی الرمل وغیرہ، ریت وغیرہ کے ذرات پر سورج کی تمازت اور گرمی کی شدت سے پڑنے کو رمز کہا جاتا ہے۔ لفظ رمضان کا لغوی معنی ہے جی جلانا، لغوی معنی کیا ہے؟ جلانا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، صلاۃ اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کی گرمی کی وجہ سے جلنے لگیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 748 نمبر پر روایت ہے۔ اور صاحب قاموس ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے کی مناسبت سے اس کا نام ماہ رمضان رکھا گیا ہے۔ القاموس المحیط پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 466 ہے۔ میں نے یہ ابتدائیہ اس لیے عرض کیا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ رمضان کا اگر معنی کوئی پوچھ لے آپ سے، معنی کیا ہے؟ ہاں جی، بعض بندوں کو اپنے نام کے مطلب بھی کوئی نہیں پتہ ہوتے، تو چلو کم از کم رمضان شریف کے مہینے کے معنی تو پتہ ہونا چاہیے نا جی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث پاک کا آغاز کیا تھا، آج وہی حدیث پاک لے کے آگے چلنے کا ارادہ ہے جی، جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی، آج اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شعبان المعظم کا آخری دن تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ فقال، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، لوگو بہت عظیم مہینہ تمہارے سر پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس نے سایہ کر لیا ہے تمہارے اوپر۔ شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جی جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، عظیم مہینہ۔ حضرت جی ابھی بارش ہو رہی نا، دن گرمیوں کا ہو، وقت حبس کا ہو، بارش آئے موسلا دھار، تو بندہ کہے نہیں جی میں تے اندر ہی بڑھ کے بیٹھا، میں گرمی حباسے گھمڑاسے چی مرنا ہے، تو پتر تیری قسمت ہے، ورنہ رب سونے نے تو بارش بھی چلا دیتی ہے، ٹھنڈ بھی کر دیتی ہے، موسم بھی خوبصورت کر دیتی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی محروم رہتا ہے ہاں جی، تو اس میں قصور اللہ کا تو نہیں ہے نا جی،
کہ گرمیوں کے مہینہ ہو، حبس کے دن ہوں اور اس میں بارش آ جائے؟ ہاں جی، یہ تو میں کہتا ہوں جی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، جیسا تپتی گرمی میں اے سی والوں کو اے سی نصیب ہوتا ہے، غریب منہ ویکھی رکھتا ہے، تو جب انہوں اندر ورنہ نصیب ہو جائے تو وہ محروم رہے تو پھر واقعی محروم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ شہر النظیم، بڑے عظیم شہر، جس کو میرے نبی نے عظیم کہہ دیا ہو حضرت جی، مبارک کہہ دیا ہو، پیچھے کو کسر رہ گئی، ختم ہوگی بات، حضور نے کہہ دی۔ اور پھر اس میں لیلۃ القدر کا فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا، اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، اگر پہلی امتوں کے ساتھ آپ کے مقابلے ہو جاتے اعمال کے تو سیدھے رہ گئے سونا بھائی، جن کی عمریں 800 سال، 900 سال، 1000 سال، ان کی عبادتیں کم از کم 200 سال، 300 سال تو عبادت ہوگی نا جی۔ 700 سال چلو نا ضائع کر دیتے، 300 سال تے انہوں دی عبادت تے 300 سال تے ساری عمر نہیں، 100 سال ہماری عمر نہیں ہے جی، کوئی ایک ادھا ہو جائے تو ہاں جی۔ اب 100 سال کی عبادت، یا 100 سال کی تو خیر ہمارے ہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، 50 سال، 30 سال، 40 سال یہ باتیں ہیں، تو وہ اگر آپ مقابلہ کریں گے 1000 سال لوگوں کے ساتھ تو آپ کیا اس کو جواب دیتے، کیسے مقابلہ کرتے؟ تو میرے رب کریم نے پھر یہ راتیں عطا فرمائیں، ایک رات حضور فرمائیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات دے دی۔ 1000 مہینے تقریباً بنتے 84 سال، تقریباً 84 سال، یعنی ایک رات میں جس نے عبادت کر لی 84 سال کا ثواب لے گیا۔ رات ایک ہے، پردے ہٹاؤ، رات ایک ہے، 84 سال کی عبادت۔ پھر یہاں تک نہیں، لیلۃ القدر ہمیں دی، شب برات ہمیں دی، یکم رجب المرجب کی رات ہمیں عطا فرمائی، جمعے کی رات ہمیں عطا فرمائی، عیدین کی راتیں ہمیں عطا فرمائی، مختلف راتیں عطا فرما کے فرمایا لے میرے بندے یاد کرے گا، محبوب کا امتی ہے تو۔ اب اگر ہم زندگی میں چند سال ہی رمضان کی راتوں کو تلاش کر کے لیلۃ القدر کو پا لیں حضرت جی، کہاں پہ جا کے بات بنے؟ 84 سال ایک رات میں ثواب مل رہا ہے، پھر باقی راتیں بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہاں پہ جا کے اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ ہاں جی، پھر فرماتے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تتبعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور رات کا جو قیام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب بنا دیا ہے۔ رات کا قیام تتبع سنت اور ثواب بنا دیا ہے۔ سامعین ذوی احترام والاحتشام، انسان ساری زندگی نہ جی مصروفیت سے نہیں نکل سکتا، اب جتنا زور لگا لیں نا جی، جب تک آپ زندہ ہیں نا جی، کام آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ او یار ٹھہر یار 2 منٹ میں کام چلنا، او یار جلدی کر، مینوں بڑی جلدی ہے، جلدی کر۔ آپ روٹیاں لینے چلے جائیں اتنے بھی قوم نو جلدی، آپ دکان پہ سودا لینے چل جائیں اتنے بھی قوم نو جلدی، آپ پٹرول لینے چلے جائیں اتنے بھی قوم نو جلدی، جتھے بھی چلے جاؤ او یار جلدی کریں، یار جلدی کریں، مینوں بڑی جلدی ہے یار، میں جائیں۔ بھائی جب تک زندہ ہونا تو یہ تو آواز آتی رہے گی۔ حضرت جی مردے کبھی نہیں کہتے مجھے جلدی ہے، مردے کوئی نہیں کہتے جلدی ہے مجھے، وہ تو کہتے ہیں یار تیری مہربانی ٹھہر جا، حالی نہ چک میری میت، حالی نہ چک۔ جنہوں نے عمل اچھے کیے ہو نا، اور ساری زندگی رب کو راضی کیا ہو، رمضان کی راتوں کو زندہ کیا ہو، ہاں وہ کہتے ہیں یار جلدی کرو، کی رونا پیٹا پایا ہے جے، جلدی کرو، چکو چکو، اگے وہ جنت کا باغ میرا انتظار کر رہا ہے، میں جا کے اتنے آرام کرنا ہے، جلدی کرو، شابت چکو۔ وہ بندہ کہے گا، ورنہ میرے ورگے بندے تے کہنا مینوں کتنے چک کے لے چلے ہو، مینوں کتنے لے چلو، سانوں پتہ ہے ساری زندگی بندے دے پترا والے تک کم کیتا کوئی نہیں، تو اتنے جا کے جوت ہی پینا، اتنے جا کے فرشتیاں نے ٹھوکا ٹھاکی کرنی ہے، ہاں جی، تو اور سانوں کی ہونا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے ولیوں رمضان المبارک کی راتوں کو زندہ کرنا شروع کرو۔ رمضان کی راتیں اتنے خوش نصیب آپ لوگ ہیں حضرت جی کہ رمضان المبارک کے اندر اب تو تقریباً ہر محلے کے اندر مسجد ہے، قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، ساری زندگی کاروبار بھی ہوتے رہیں گے، ساری زندگی دوستی یاری بھی ہوتی رہے گی، ساری زندگی رشتہ داری بھی ہوتی رہے گی، لیکن پھر پتہ نہیں تمہیں قرآن سننا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے مہربانی کر کے 1 گھنٹہ قرآن کے لیے بھی نکال کے آ جایا کرو، یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے خود تراویحاں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں آپ جناب نے خود کی۔ تو جب آپ جناب کا حضور عمل مبارک ہے، صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک مسلسل چلے آ رہا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے میرے بھائی؟ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر عام روٹین میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے۔
نفلوں کو فرضوں کے مقام پر فرضوں کو 70 گنا آگے انشاءاللہ یہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے اللہ کے بندے، جو اس مہینے کی کا کام کرے گا تو ایسا ہے جیسا کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ حضور اتنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، مہینہ صبر کا ہے۔ یہ چیز حضرت جی ہماری طبیعتوں سے نکل گئی ہے، صبر ہی ہماری طبیعتوں سے۔ غصہ 1 منٹ میں آ جاتا ہے، گڑبڑ 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، پڑھا ہم سے 10 منٹ نہیں جاتا، صبر نہیں رہا نا جی۔ اب قرآن پاک 10 منٹ بیٹھ جائیں لے کے تو 10 منٹ کے اندر ہی طبیعت پر ہو جائے گی، مطالعہ آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا بس طبیعت پر ہو جائے گی۔ یہ صبر، جس دن ہماری قوم کے اندر یہ صبر آ گیا نا، اس دن دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے برستی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسم جو ہے، اس موسم نے ہمیں اللہ کی رضا بھی بتائی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی بتائی۔ رمضان شریف سے پہلے زلزلہ لا کے نا اللہ نے بتایا یہ نہ سمجھنا کہ تم بڑے لاڈلے ہو، میں لاہور میں بھیج کے بھی نہیں۔ اور حضرت جی جس ریکٹر سکیل کے مطابق وہ آیا نا 7.7 7.7 کی شدت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ آیا ترکی میں، اور ادھر آپ تباہی دیکھ رہے ہیں کتنی ہوئی ہے حضرت صاحب، اور پاکستان میں نہ ہونے کے برابر۔ اتنی تو ہماری عام روٹین میں ہو جاتی، اندھیری چلتی ہے تو اتنے بندے ہمارے مر جاتے ہیں، چھتیں گرتی ہیں، کچے مکان گرتے ہیں، اتنی تو ہماری عام روٹین کی۔ لیکن اس شدت کے ساتھ، اس لمبائی کے ساتھ زلزلہ آنے کے باوجود بھی بڑے پیمانے پر کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ پھر جیسے ہی رمضان شریف چڑھا، لو جی ایک دن بھی ہم نے، ایک کل کا رکھا ہے ایک آج کا رکھا ہے، ہم نے گرم روزہ کوئی نہیں ابھی تک رکھا، ٹھنڈا خوبصورت، کوئی محسوس نہیں ہوا۔ ورنہ پہلے 2-3 روزے تو جان نکال لیتے تھے کیونکہ عادت نہیں ہوتی تھی نا جی، روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی تھی، اور وہ پھر اور تو کچھ نہیں پریشان کرتا تھا، پیاس زیادہ پریشان کرتا۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو پیاس زیادہ پریشان کرتی، پانی پی لیں تو پھر پیشاب بڑا تنگ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ یہ ابھی تک ٹھنڈا چل رہا ہے۔ ایک دن پہلے زلزلہ ہے جی، اللہ نے ہلایا ہے، آگے رحمت شروع کر دی کہ میں رحمت کا مہینہ بھیج رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگ بے فکر ہو جانا، بندے دے پترا طرح چلو نمازہ پڑھو اور چلو تراویاں پڑھو، نہیں پڑھو گے کاکا نال ہی ترکی جے، حال دیکھ لو، یہی زلزلہ اتھے بھیجا ہے، تباہیاں دے ادھر جناب پرکشے اڑا دیے ہیں، پلے کچھ نہیں رہا، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے۔ آپ لوگوں کو وارننگ دی، مہینہ رحمت کا آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو ماضی میں کیا۔ حضرت جی آج بھی ان دنوں میں بھی، خاص کر جمعے کے دن میں بھی سیاست یاد رہے، دنیا یاد رہے، کاروبار یاد رہے، تو پھر حضرت جی مجھے یہ بتائیں پھر فائدہ کیا ہے ہمارا مسلمان ہونے کا؟ ہمیں پھر دنیا کے پیچھے چل پڑنا چاہیے۔ 11 مہینے اپنی مرضی کرو یار، 1 مہینے رب دی مرضی کرو۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ ذرا صبر کر جاؤ، کاروبار تو صبر کر جاؤ، لین دین تو صبر کر جاؤ، سیاست تو جان چھڑا لو، ذرا 1 مہینہ صبر کر کے رب دے نال آ جاؤ۔ 1 مہینہ ذرا تراویاں پڑھو، بھائی خوش نصیب ہو تمہیں قرآن سننے کو مل رہا ہے۔ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں تراویوں کو مس نہیں کرنا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ کے پڑھ لو، تم سے بیٹھ کے نہیں، کرسی پہ بیٹھ جاؤ یار، نیچے نہیں بیٹھ سکتے کرسی پہ بیٹھ جاؤ، لتاں بالکل کمزور ہو گئیں، دماغ نہیں چل رہا، آ کے قرآن سن لو، اللہ اس کی برکت سے ہی ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ قرآن ضرور سنو، چھوڑنا نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جس کو میرے رب نے دیا نا جی وہ رب کی راہ میں خرچ کرے، جس کو نہیں دیا نا وہ دعا کرے یا اللہ دیں گا تو دیواں گا، مجھے عطا فرما میرے مالک، میں آگے دے دوں گا۔ جن کو رب نے دیا ہے وہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو کہ میرا رب اتنا زیادہ تمہیں عطا فرما دے۔ یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہے نا جی، جو آپ کے قریبی ہیں ان کے اوپر خرچ کرو یار، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے خاندان میں نا جی
تھوڑے ہی لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، لیکن جتنے صاحب ثروت ہیں نا، ہمارے خاندان میں رمضان شریف کے مہینے سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہمارے خاندان کا کوئی ایسا ماڑا کمزور مسکین آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کے گھر پورے مہینے کا راشن نہیں پہنچ جاتا۔ یہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری برادری کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں راشن نہ پہنچے۔ باقی مہینوں میں ٹھیک ہے ہمارے اور معاملات ہوتے ہیں، کبھی کر دیا نہ کیا، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے پھر اس وقت نہیں بھائی، کوئی ہمارے خاندان کا ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں عید نہیں منائی جائے گی، عید کے کپڑے نہیں آئیں گے، رمضان کا راشن نہیں آئے گا۔ بھائی تم لوگ خالصتاً عبادت کرو سکون سے، روٹی اللہ کے ذمہ گھر میں۔ اب تقریباً 50 سے زیادہ گھر ہمارے خاندان میں ہیں جن کے ہاں راشن پہنچ چکا ہے۔ رمضان شریف سے پہلے 15 رمضان کے بعد ان کے گھروں میں عیدی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ جتنا رب ہمیں عطا فرماتا جائے گا ہم اور کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ بھی اپنی برادری کو، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے جو خاص کر تمہارے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا لازم، اور کچھ نہیں نہ تو سحری افطاری کی ذمہ داری لازمی اٹھا لو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سحری افطاری کی ان کی جو آپ کے قریب ہیں ان کے سحری افطاری کو لازمی رکھو۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ لوگوں کے رزق میں وسعت دیتا۔ دیکھو دینا تو میرے رب نے ہے نا، اگر آپ اس کے نام پر عطا فرمائیں گے قبلہ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سخی بلکہ جواد، اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا دینے والا، کیا وہ آپ کو محروم رکھے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جس دن سے حضرت جی میں نے اپنی جیب کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا ہے نا، اس دن سے میرا رزق تنگ ہوا ہے۔ اگر میرا ہاتھ کھلا رہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے نا، وہ تو وسعتوں کا مالک، وہ نہیں روکتا۔ رب کعبہ کی قسم نہیں روکتا۔ نیت صاف کر، دل کو کھول کے غم خاری کر، مواسات کر، ہاں جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِهِ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ عام روٹین میں ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں، بلے بھی، پکوڑیاں بھی، سموسے بھی، شربت بھی، روح افزا بھی، فلانا افزا بھی، ہاں جی، وہ سارا کچھ ہم اس مہینے میں لازمی کرتے۔ کھجوریں بھی، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی کاروبار زیادہ ہو جاتا ہے۔ ریڑھی، چھوٹی سے چھوٹی ریڑھی والے کو بھی اللہ رزق وسیع عطا فرماتا ہے۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کما مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو روزہ افطار کروائے گا اس کی مغفرت فرما، وعتق رقبۃ من النار، اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس کی جتنی توفیق ہے بھائی، جتنی توفیق ہے، آگے اس حدیث پاک کے اندر آگے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو افطار کروا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر دیا گیا ہے۔ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، بغیر کسی ایک ذرے کے نقصان کے دونوں کو اللہ پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب ملا، روزہ کھلوانے والے کو بھی ثواب ملا۔ حضور میرے جیسے بھی تھے، بلکہ ہم کہیں کہ صحابہ کی سنت پر اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے۔ ہر ایک غنی آدمی نہیں تھا حضور کے زمانے میں، پیسے والا نہیں تھا۔ انہوں نے سوال کیا، غریب آدمی کے دل میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ہر ایک بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ میں بھی کروں، میں بھی کروں، میں بھی کروں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جذبہ تھا۔ قلنا یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من الماء۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بندہ اتنا حیثیت رکھتا ہی نہیں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ آقا جی ذرا ارشاد فرما دیں ہم جیسا بندہ کیا کرے، دلی تمنا تو ہماری بھی ہے یا رسول اللہ ہم بھی کریں۔ تو آقا جی نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، اللہ اس بندے کو بھی پورا پورا ثواب دے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دے گا۔ ہمارے نا جی اب بھی سمن آباد کے اندر یہ روایت موجود ہے، سوڈیوال میں بھی، جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں وہاں کوشش کر کے افطاری کا نظام ہم نے چلایا ہے۔
یہاں پر ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں پہ تقریباً 250-300 بندہ افطاری کرتا ہے. پھر ہر پورا محلہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، جو سارے، کوئی شربت دے رہا ہے، کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی جو ہے نا جی کھانا دے رہا ہے، کوئی سموسے دے رہا ہے، پورا ایک دسترخوان بچتا ہے. سمن آباد میں بھی ہمارے ادارے میں جدھر سے میں آیا ہوں الحمدللہ وہاں کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو وہاں پہ بھی بھئی اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، آپ اس طرح افطاریاں نہیں کروا سکتے، 200 بندہ 150 بندہ نہیں کروا سکتے، اپنی مسجد کے جو خادمین ہیں ان کو تو کروا سکتے ہو. ہاں جی، ان کو کرواؤ. نہیں کروا سکتے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے، آپ پہ دعا مانگ کے آپ پہ کر جاؤ، یا اللہ میرے کو اتنی ہمت ہے، مجھے دے میں دوں گا. حضور نے یہ ماڑے سے ماڑے بندے کے لیے بھی حکم فرمایا. اب ایک دودھ کا گھونٹ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے یار. اللہ تمہارے ہاتھ کھلوانا چاہتے ہیں، کھولو ہاتھ، کھولو ہاتھ، شاباش. عرض کی یا رسول اللہ دودھ بھی نہ ہوئے کسی کو. حضور نے فرمایا او تمرتن، ایک کھجور دے دو، یا تو وہ بھی نہ ہو، او شربت من الماء، پانی کا ایک گھونٹ ہی دے دو یار. جی حضور نے کہا دودھ دے دو، یا رسول اللہ نہ ہوئے. فرمایا کھجور دے دو، یا رسول اللہ نہ ہوئے. فرمایا پانی کا گلاس ہی دے دیو، کہ یہ بھی مشکل ہے، ایک گھونٹ پانی دینا بھی مشکل ہے. ہاں جی، یا ایک کھجور دینا مشکل ہے، ایک گھونٹ دودھ کا دینا مشکل ہے. حضور نے غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی اس مہینے کے اندر وہ جو اسباب پیدا کر دیے ہیں، تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو یہ کر لے. اور اگر حضرت جی پھر بھی ہم محروم رہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ہی آپ کو ہدایت دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنہ. جو بندہ اس طرح کرے گا نا جی، کسی روزہ دار کو پلائے گا، سقاه الله من حوضی، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، حوض کوثر کے چشموں سے اس کو پلائے گا. اور پھر حضور فرماتے ہیں وہ بندہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت جی پھر بھی ہم کہیں یعنی کہ تو وفادار رہی. ہاں جی، تو اگر اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہونے کے بعد بھی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی بندہ پھر بھی محروم رہے، تو واقعہ پھر یہ بندہ محروم ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دیا ہے. وَهُوَ شَهْرٌ، پھر فرمایا من خفف عن مملوک فیہ غفرہ اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنے ملازم پر تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرما دے گا. میرے ایک ساتھی ہیں اور بھی اس طرح صبح آئے، فجر کی نماز پڑھی تو کافی دنوں بعد ملے. میں نے کہا یار آپ بڑے دن ہو گئے، آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے ملاقات ہی نہیں کی، پریشان بہت ہیں جی. میں نے کہا کیا ہوا جی؟ کہنے لگے 6 مہینے ہو گئے ہمارے ادارے نے ہمیں تنخواہ کوئی نہیں دی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جی، کام لے رہے ہیں تنخواہ کوئی نہیں دے رہے. پریشانی ہے نا. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جس بندے کے ہاتھ میں ہے نا جی، نیچے ملازمین ہیں، اللہ کے واسطے ان کے ساتھ کو زیادتی نہ ہونے دینا، بجائے اس کے کہ وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ کوششیں جو تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بننا تھا، وہ کہیں جہنم میں نہ بدل جائے. دیکھیں اب ایک عمل پر حضور نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا. جو کھلائے پلائے گا جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جو اپنے جو زیر دست ہیں اس کے ملازمین ہیں ان کے اوپر آسانی کرے گا. اب یہ بھی نہ ہو، ملازمین کو بھی چاہیے وہ انسان کے بچوں کی طرح اپنے سیٹ کا کام کریں، جہاں پر نمک حرامی نہ کریں. دیکھو ملازم کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس کے کام کے لیے، اور اس کی ڈیوٹی اگر وہ پوری ادا نہیں کر رہا تو حرام کھا رہا ہے، وہ حرام کھائے گا، جتنا وقت ضائع کرے گا. آپ مزدور لے لیں دیہڑی پر، حضرت جی 2-2 ہزار روپیہ ایک مزدور کی دیہڑی ہے، ہم سے تنخواہ بلکہ ڈبل سے بھی اوپر 2000 روپیہ. اگر ہر روز ایمانداری سے وہ کام کرے، کیا کام سے اس کو محرومی ہو سکتی ہے؟ مستری مزدور امیر کیوں نہیں ہوتے؟ نمک حرامی ان کی ہڈیوں میں شامل ہو چکی ہے. یہ کام ایمانداری سے نہیں کرتے. مالک دیکھ رہا ہے کام کرنا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا کوئی کام نہیں.
سر تے کھڑے ہو کے تسی کم کراؤ گے تو کم کرنا ہے، ورنہ سرکار اسی بھی کرسیاں پا کے آؤ بیٹھے جی، اسی بھی نواب دے پتر ہیں، جو کام 5 منٹ میں ہونا ہے وہ پورا گھنٹہ لگا کے کریں گے۔ تو بابو پھر اس لیے یہ لوگ امیر نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ جو بلاتا ہے نا جی، وہ بیچارہ پھر ہاتھ جوڑ کے اللہ دے واسطے گھروں نکل جاؤ ہوں ساڈے مستری مزدور ایک باری گھر باڑ دے بندہ، پھر ہاتھ جوڑ کے کرنے پیندے اللہ دے واسطے ہوں نکلو یار تسی جان چھڈو ساڈی۔ نمک حرامی کی وجہ سے یہ امیر نہیں ہوئے، یہ ایمانداری سے قبلہ اپنا کام کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں اور کرم اتنے ان کے اوپر آ جائیں کہ یہ لوگ کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ایمانداری سے کوئی بھی کہیں پر بھی محکمے میں کوئی جھاڑو لگانے والا ہے، کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہے، کوئی فیکٹری میں کرنے والا ہے، کہیں پر بھی جو بھی ملازم ہے وہ اپنا ایمانداری سے کام کرے، مالک ایمانداری کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ تخفیف دے، اس پر ہلکا کرے۔ پھر حضور فرماتے جب دونوں ایمانداری سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا بھی سامان کر دے گا، اللہ جہنم سے بھی ان کو آزادی عطا فرما دے گا۔ قصور ایک طرف نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک سائڈ گندی نہیں ہوتی۔ مزدور کے سائڈ سے دیکھو تو جو مالک ہے وہ ہمیشہ ہی گندا ہے، ملازم کی سائڈ سے دیکھو تو سیٹھ ہمیشہ گندا ہی ہے، سیٹھ کی نظر سے دیکھو نیچے والا طبقہ گندا ہی ہے، اس کو کبھی اچھا نظر آنے والا نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے دیکھو تو گندگی نظر آتی ہے، نیچے سے اوپر دیکھو تو گندگی نظر آتی ہے، پھر اللہ جانے گند ہے کہاں۔ گند دونوں طرف ہے، دل میرا بھی صاف نہیں، دل اس کا بھی صاف نہیں، دل تو بھی صاف کر، دل وہ بھی صاف کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کیسے برس۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ صرف فضائل سننے کے لیے نہیں، اعمال کو درستگی کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کر میرے بھائی۔ ہم دفتروں میں جاتے ہیں، جن لوگوں کو وہاں پہ اسٹیشنری ملتی، کدی پین چوک کے جیب وچ پا لیا، کدی پرنٹ کٹ کے لے آندے، کدی پیپر چوک کے لے آندے۔ اللہ کے بندے کیا آپ کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں 4 پیپر آپ خرید سکیں، 10 روپے کا 20 روپے کا پین خرید سکیں، آپ دفتر کا اٹھا کے لے آئے؟ اس طرح نہ کرو یار، ایسا نہ کرو۔ مہینہ رمضان کا ہو، اعمال سارے یہ ہوں، حضرت جی بخشش نہیں ہونے والی، پھر بخشش کے لیے پھر ادھر سے بھی صاف ہونا پڑے گا، باہر سے بھی صاف ہونا، صاف اندر سے بھی صاف ہونا۔ حافظ جو ہیں قرآن سننے والے وہ بھی جناب پردے پردے کوئی نہیں، انہوں نے ڈانگ سر تے لے کے کھلونا پہنتا، پڑھو کنجرا پڑھ پڑھ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سانو کی قرآن نال بھی 2 نمبری لائیں باز نہیں ہوندے کسی بھی طرف یار۔ اس لیے یہ وہ مہینہ ہے، اللہ کے واسطے گندگیوں کو نکالو یار اور نور کو آنے دو۔ جیسے نور اندر داخل ہوگا حضرت جی معیشت خود بخود سٹیبل ہو جائے گی، سب کچھ ہے لیول پہ آ جائے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد حمام فی روایت فاستکثروا فیہ من 4 خصال خصلتان ترضون بہما ربکم وخصلتان لا غنی لکم عنہما فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ واما اللتان لا غنی لکم عنہما فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندی اس مہینے میں تخفیف کرے گا، نکام میں کمی کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اور حمام راوی نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا پس تم اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، کثرت استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ استغفار کرنا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کا عام روٹین میں بھی یہی عمل مبارک تھا۔ حضور ہر نماز کے بعد کثرت سے استغفار فرماتے تھے، بعض احادیث میں آتا ہے 3 مرتبہ، بعض احادیث میں آتا ہے 70 مرتبہ، بعض احادیث میں آتا ہے 100 مرتبہ۔ تو رمضان المبارک کے اندر جتنا بھی جس بندے کو بھی توفیق ملے وہ لازمی۔ میں نے مشکات شریف کے درس کے اندر چند دن پہلے درس دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک عمل یہ ہر نماز فرض نماز کے بعد ایک یہ کر لو، دوسرا سونے سے پہلے یہ عمل کر لو، ہر نماز سے پہلے 10 مرتبہ کوئی مشکل نہیں، سونے سے پہلے 10 مرتبہ کوئی مشکل نہیں۔ حضور فرماتے اس کی ضمانت تو دے دے، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ اب یہ کتنا عمل بڑا ہے، سبحان اللہ 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 10 باری ہو گیا، اتنا کوئی اوکھا نہیں۔
چلو مہینہ رمضان کا ہے، تم بھی کہہ لو الحمدللہ 10 باری کبھی الحمدللہ، الحمدللہ، بولو بولو مل کے بولو الحمدللہ 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 الحمدللہ، مل کے بولو یار، آواز نہیں نکل رہی تھوڑی، الحمدللہ 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 10 باری ہو گیا۔ اللہ کے نام بلند کرے، اللہ اکبر 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 10 باری ہو گیا۔ اینا جو عمل ہے، مہینہ ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، ہر لفظ کے بدلے ہمارے اعمال اوپر گئے، ہم نے مخلص ہو کے اللہ کو پکارا، ہم نے اس کو اللہ اکبر کہا، وہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ ان معاملات میں شرمایا نہ کرو، تراویح پڑھتے شرمانا نہیں، نماز پڑھتے شرمانا نہیں، ذکر کرتے شرمانا نہیں، یہ مہینہ شرمانے کا نہیں ہے۔ ویسے مسلمان کو کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے ان اعمال کرنے میں، جھوٹ بولتے شرمانا چاہیے، بے ایمانی کرتے شرمانا چاہیے، ماں باپ کی بے ادبی کرتے شرمانا چاہیے، اپنے بڑے بزرگوں کو، اساتذہ کو جو ہے نا جی برا کہتے، ان کی بے ادبی کرتے شرمانا چاہیے، اور یہ پٹھے کام کرتے ہیں سانو شرمانا چاہیے، نیک کام کرتے شرمانا نہیں چاہیے۔ استغفر اللہ کہنا، استغفار کی کثرت کرنا ہے جی، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ حضرت جی لاہور کے اندر نا جی پلاٹ کی قیمت کم از کم جو سٹارٹ ہو رہی ہے 20 لاکھ 25 لاکھ سے ہو رہی، کم از کم مرلے سے یہ پلاٹ کی قیمت ہو رہی۔ آپ یہاں پہ بھی نکلیں گے نا جی، جو اندر گلی قدرے میں ہوگے وہ 15-20 لاکھ روپے مرلہ ملے گا آپ کو، اور 15-20 لاکھ روپیہ مرلہ لینے کے بعد جب آپ اس کو بنانے لگیں گے تو کم از کم 20 لاکھ روپیہ ایک مرلہ بنانے میں لگے گا۔ آپ ایک مرلے کو 2 مرلہ بنانے آپ بیٹھ جائیں، سنگل سٹوری آپ کا 30 سے 35 لاکھ روپیہ کھا جائے گی، اور ڈبل بنانے چلے جائیں کدھر چلے گئی، اور ایک مرلے کے مکان میں رہا نہیں جاتا، اس میں رہے گا کیا، کرے گا کیا۔ 2 مرلے کا مکان بھی چھوٹا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک خیمے جتنی بھی جگہ دے دے نا، تو یہ جتنا پاکستان ہے اس کی زمین ساری ایک طرف ہے، جنت میں خیمے کی جگہ ایک طرف ہے۔ حضور جنت میں خیمے کی جگہ پکی واس نے جھگیاں والے، انہیں جھگی جنی جگہ بھی سانو مل گئی نا جنت، حضرت جی سبحان اللہ جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جھگی جنی جگہ نہیں دینی، انہیں دینی تا حد نگاہ ہے نی۔ آج کا جاتی عمرہ، آج کا زمان پارک، آج کا بڑے 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 گھر جو ہمارے صرف تصورات میں ہیں کہ جناب 300 کنال 500 کنال 1000 کنال 92,000 کنال، یہاں پہ تو یہ پتہ نہیں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے جیسا تو سوال ہی نہیں، لیکن جنت میں یہ کریں گے، جنت میں یہ چیز واقعہ ہوگی، وہاں پہ پھر اللہ حد نگاہ تک اپنی رحمتوں کے خزانے دے گا۔ ہمارے یہاں پر تکلیف اٹھا لیں، وہاں پر موجیں کریں گے، جو یہاں پر موجیں اٹھا رہے ہیں وہاں پہ وہ تکلیف میں ہوں گے، وہاں پہ وہ تکلیف میں ہوں گے، اور یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ حضرت جی استری کرتے ہوئے کبھی ہلکی جی استری نال ٹچ ہو جائے نا جی تو بندہ تڑپ کے رہ جاتا ہے، اور جب تک وہ، میں اکثر استری کرتا ہوں نا جی، یا سبزی کاٹوں، اب میں نہیں کاٹتا کہ اب ظاہری بات ہے اتنی نظر بھی نہیں کام کرتی، بعض اوقات ہاتھ ہل جاتے ہیں تو چھری چل جاتی یا استری لگ جاتی، تو وہ پھر ہفتہ 15 دن اس کی جلن ہی نہیں جاتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اگر ایک ہلکا سا استری لگنا مجھے 15 دن تڑپا سکتا ہے، تو خود تصور کرو جہنم کے اندر جب اللہ ہمیں پورا ہی پھینک دے گا، پورے جہنم کے اندر پھینک دے گا، اور سر سے لے کے پیروں تک پھر جب ہمیں سیگ پہنچے گے، ہاں جی، اور اللہ پھر ختم نہیں ہونے دے گا درد کو، یہ یاد رکھیں، درد کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ درد کا احساس ہوتا ہے چمڑی کے اوپر، یہ چمڑی کے اوپر، چمڑی کے اندر گوشت پہ احساس نہیں ہوتا۔ کبھی ٹیکا لگوائے نا جی تو صرف یہاں سے اندر جاتے ہوئے کا درد ہوتا ہے، اندر گوشت میں سوئی کا درد نہیں ہوتا، سوئی درد یہاں پہ ہوتا ہے، یہ چمڑی کے اوپر احساس ہے۔ جیسے جہنمیوں کی چمڑی جل کے راکھ ہوگی نا، اللہ دوبارہ نئی چمڑی چڑھائے گا، وہ احساس ختم نہیں ہونے دے گا، مسلسل وہ احساس جاری رہے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جہنم سے پناہ بھی مانگو، جنت طلب کرنی ہے وہ بھی طلب کرو، جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہے، بے نیاز نہیں بننا۔ بے نیاز صرف ایک بے نیازی ایک ذات کو اچھی لگتی ہے، وہی تکبر ایک ہی ذات کو اچھا لگتا ہے، وہ میرا مالک، بس۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔